بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا عنوان دوران حج جو مسائل عورتوں سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت غامضہ ہے کہ اس نے کائنات کو سجایا، کائنات کو بنایا اور اس کے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور نر کے احکام الگ، مادہ کے احکام الگ رکھے۔ حج کے دوران بھی یہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ متعلق ہیں، مردوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ اسے عورتوں کو بطور خاص ان مسائل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ محرمیت کا ہے، محرم ہونا۔ کوئی عورت اتنا سفر جو شرعی سفر ہے 57.5 میل تقریباً 93 کلومیٹر بنتا ہے اور بعض کے مطابق 48 میل بھی ہے۔ اب جس کا سفر 93 کلومیٹر بنتا ہو وہ سفر عورت کو تنہا کرنا ناجائز، اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، محرم کے بغیر اس کا سفر ناجائز اور گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اس کا سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ناجائز ہو، نکاح ناجائز ہو، وہ محرم کہلاتا ہے، اور جس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہو وہ غیر محرم کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ فرد جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ، ناتا، نکاح، نکاح ہمیشہ کے لیے اب ناجائز ہو چکا ہو، اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے۔ اور دیکھیے، نکاح کے ناجائز ہونے کے لیے 3 وجہ ہیں، 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نکاح، نسب جو ہے، اب یہاں نسب کی وجہ سے محرمیت پیدا ہوتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، یہ محرم بن گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، یہ مرد کے لیے محرم بن گئی۔ اب یہاں پر یہ محرمیت کا رشتہ اب یہ نسب کی وجہ سے ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ وہ رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے، اور یہ ناجائز نکاح ہونے کی وجہ سے اب یہ محرمیت کا رشتہ پیدا ہو۔ اب ایک تو یہ ہوا کہ نسب کی وجہ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، اور دوسرا رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان افراد کے ساتھ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، بڑا ہو کر وہ اس کی ماں بن گئی، وہ اس کا بیٹا بن گئی، یہ دونوں ہم سفر ہو سکتے ہیں۔ رضاعت کا رشتہ ہو، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، دودھ کا صرف رشتہ ہے، نسب کا نہیں ہے، اب یہ بھی محرمیت پیدا ہو گئی، یہ دونوں بہن بھائی آپس میں سفر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا سبب وہ ہے سحریت، سسرالی رشتے۔ جس خاندان کے اندر ایک شخص نکاح کر لیتا ہے وہاں بھی کچھ رشتے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز قرار پا جاتا ہے۔ نکاح کرنے والا مرد ہے تو اس کے لیے اس کی ساس ہمیشہ کے لیے رشتہ، نکاح حرام ہو گیا۔ نکاح کرنے والی عورت ہے، اس کا سسر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح کے حوالہ سے حرام ہو گیا۔ اب یہ 3 اسباب ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے محرمیت بنتی، نکاح، نسب اور پھر رضاعت اور پھر سحری رشتہ ہو جانا۔ اب یہاں پر یہ مساہرت کا پایا جانا، یہ چیزیں پائی، اب یہ چیزیں جب پائی جائیں تو محرمیت کا رشتہ پیدا ہو، اب عورت ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات پیش نظر رکھیں، داماد۔ اب یہاں بھی تو محرمیت پیدا ہو جاتی ہے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سانس عمر کے اعتبار سے تنومند ہے، نوجوان ہے، تو اپنے داماد کے ساتھ سفر نہ کرے، اسی میں زیادہ احتیاط۔ حالانکہ ہمیشہ کے لیے محرمیت کا رشتہ وہ پیدا ہو چکا ہے، یہ داماد کبھی بھی اپنی سانس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ غرض یہ، کوئی عورت سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، یہ اس کے لیے ناجائز۔ وہ سفر اپنے ملک میں ہو یا یہ مقدس سفر ہو، حج کا سفر ہو، مدینہ منورہ کا سفر ہو، یہ سارے سفر اب یہاں پر 3 وجوہ سے، نسب ہے، رضاعت ہے، مساہرت ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ رشتے ہیں کہ ان کی سب وجہ سے بطور خاص یہاں پر ان 3 وجوہ سے اب نکاح حرام ہو جاتا ہے، محرمیت پیدا ہو جاتی ہے۔
دیکھیے اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، اور جب سفر بھی ہو کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک شخص اٹھے، حضور میرا نام تو فلاں فلاں جہاد میں لکھا جا چکا ہے، اور میری بیوی نے اب وہ حرم کا سفر کر رہی ہے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے فرمایا فوراً فرمایا کہ اپنا نام جہاد سے ختم کرواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ۔ اندازہ کریں، روکا جا سکتا تھا بیوی کو بھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حج پہ تو جو جا رہا ہے، تیری بیوی تنہا جا رہی ہے، وہاں پر کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا اس آدمی کو غور کرے کہ محرمیت کا کتنا نازک مرحلہ ہے۔ اسے حج سے واپس بلایا، اسے جہاد سے واپس بلایا کہ تم جہاد کے لیے نہ جاؤ، اور اب اس کی بیوی کے ساتھ اسے حج کے لیے بھیج دی۔ دیکھیے یہاں پر عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے اور حکومتی پالیسی بھی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر تو اسے لازمی قرار دیا گیا ہے، کوئی عورت عمرہ پہ جانا چاہتی ہے، حج پہ جانا چاہتی ہے، تنہا ہے، تو اسے کہا روکا جاتا ہے نہیں اپنا محرم پیدا کر، کوئی نہ کوئی تیرا محرم جو ہے تیرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس پالیسی پکی ہے اور بہترین پالیسی ہے، مگر کچھ لوگ محرمیت کا رشتہ جعلی طور پر بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ عورت بھی گناہ گار ہے، اس کا محرم بننے والا بھی گناہ گار ہے، اور اس کا انتظام کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ کام نیکی کا ہے مگر برائی کمائی جا رہی ہے، لہذا محرمیت کے رشتے مصنوعی نہیں ہونے چاہیے، محرمیت کا رشتہ حقیقی اور درست ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس سلسلہ میں ایک بات پیش نظر رہے کہ سفر دو قسم کے ہیں، ایک ہے اضطراری، ایک ہے اختیاری۔ اضطراری سفر یہ ہے کہ عورت کی مجبوری ہے، سفر کرنا مجبوری بن گیا، ایک عورت گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی اس کو لینے والا ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ عورت کا سفر اگرچہ وہ 92-93 کلومیٹر ہو، اس سے زیادہ ہو، اب یہ عورت جو سفر کر رہی ہے مجبوری کے ساتھ کر رہی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ آئی تھی وہ تو رہا نہیں، یا جس کے ساتھ آئی تھی وہ تو فوت ہو گیا۔ اب یہ عورت کا سفر کرنا یہ مجبوری ہے، اب اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ سفر اضطراری ہے۔ اور ایک سفر ہے اختیاری۔ اختیاری سفر کے اندر عورت پابند ہے اپنے محرم کا اہتمام کرے، جب تک محرمیت کا رشتہ نہ پایا جائے تو وہ اس اختیاری سفر کو وہ اختیار نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ساہیوال سے لاہور جانا ہے، لاہور سے ساہیوال آنا ہے، اس دوران خاتون کو اپنا محرم اس کا اہتمام کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اتنا فاصلہ بن چکا ہے، 93 کلومیٹر یقیناً بن چکا ہے۔ اب یہ سفر اضطراری ہو تو عورت سفر کے دوران گناہ گار نہیں، اور سفر اختیاری ہو اور پھر وہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہے تو اسے گناہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر عورت تنہا نہ کرے، محرم کے بغیر نہ کرے، وہ جائے تو محرم کے ساتھ جائے۔ لہذا وہ کمپنیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جو محرمیت کا مصنوعی رشتہ قائم کرتے ہیں، وہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کس قدر مزاح کر رہے ہیں، نہیں اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک اور صورت جو تیسری سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خاتون بوڑھی اماں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سفر چلے جائے، سفر کر لے۔ یاد رکھیے یہ محرمیت کا لازمی ہونا جیسے جوان عورت کے ساتھ ہے، اسی طرح سے بوڑھی عورت کے ساتھ۔ کوئی عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، محرم کے بغیر سفر کرنا اس کا یہ ناجائز۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو اور کسی کو تیار کرتی ہے، فقہا فرماتے ہیں اس مرد کا نان و نفقہ اس عورت کے ذمہ ہو،
اب یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت، اس نے درخواست دی ہوتی ہے، درخواست نکل آتی ہے کہ اس نے حج پہ جانا ہے، ادھر سے اس کا شوہر فوت ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا کرے؟ کچھ لوگ بڑے جذبات میں آ کر یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو شوہر کے ساتھ پہلے جانا تھا تو اب تم چلی جاؤ، اسی کے نام کا حج کر لینا، اسے ثواب ہوگا. دیکھیے یہ عورت اگر ایسے سفر کرے گی یہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ دو وجہ بن گئی. نمبر ایک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے. نمبر دو کہ یہ عورت یہ عدت کے دوران ہے. دوران عدت عورت کا سفر کرنا، دیکھیں سفر کرنا بعض مجبوری کی حالتیں ہوتی ہیں کہ صبح کے وقت اس کو نکلنا پڑتا ہے، بچے ہیں ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرنا، کہ عورت بالفرض ملازمہ ہے، صبح کے وقت اسے سبزی لانا ہے، بازار سے سودا سلف لانا ہے، کوئی اس کا کام کرنے والا نہیں ہے، تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے مگر دن کے وقت یہ کام کر لے، رات کو تو بہر صورت وہ اپنے گھر میں رہے. لیکن حج کے دوران، عمرہ کے دوران یہ عورت ایسا تو نہیں کر سکتی. لہذا یہ عورت جس کا شوہر دنیا سے انتقال کر گئے، وہ ایسا مقدس ترین سفر وہ اختیار کرنے سے پرہیز کرے. اس میں ایک اور بات، اچھا یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر یہ عورت سفر کر لیتی ہے تو پھر ثواب تو ہوگا، حج کا ثواب بھی ہوگا، عمرہ کا ثواب بھی ہوگا، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوگا. اللہ جل جلالہ وہ بہتر جانتا ہے، وہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، تو ہم گناہ تو ہوگا. اب یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اب یہاں پر جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں. اس عورت کی مسرت کو دیکھ کر، اس کی مذلت کو دیکھ کر، اس کی گریہ زاری کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ بھی ہو جائے، تاہم فتویٰ تو یہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ صحیح اجازت ہے. اچھا اس سلسلہ میں ایک اور چیز جو عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں، دوران سفر نمبر ایک کہ وہ محرمیت کا رشتہ ہونا چاہیے، یہ بات ہو گئی. نمبر دو، دوران سفر، دوران عدت کوئی عورت سفر نہ کرے، مرد کے لیے یہ بات نہیں ہے. نمبر تین، عورتوں کا بلند آوازی کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، شعر پڑھنا، قرآنی آیات پڑھنا، احادیث نبویہ پڑھنا، وہ رکت امیزی کی باتیں کرنا، دعا کے لیے بلند آوازی کے ساتھ ایسے الفاظ کلمات کو بیان کرنا، شرعی طور پر یہ ساری چیزیں عورت کے لیے ممنوع ہے. لہذا عورت بلند آوازی کے ساتھ تلبیہ نہ کرے، بلند آوازی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرے، احادیث نبویہ نہ پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عورت کو سنا کہ وہ بلند آوازی کے ساتھ تلبیہ کہہ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اقرا حلقہ، کہ تیرے گلے کے اندر کوئی درد بیماری پیدا ہو، یہ کیا کر رہی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ادھر سرکار دو سرا کا ارشاد عالی شان تھا اور اس کے گلے میں تکلیف ہو بھی گئی. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ چاہا یہ نہیں کہ عورت بلند آوازی پیدا کرے. عورت ہے، مقدس ہے، محترم ہے، محتشم ہے. جیسے اس کو پردے میں ملفوف رکھا گیا یہ لائق احترام ہے، اسی طرح سے اس کی آواز بھی لائق احترام ہے کہ وہ بھی محفوظ رکھے. ہاں عورتوں کے اندر ہے تو پھر آواز بلند کرے، کوئی حرج کی بات. ایک اور بات عورتوں کا، نمبر 4، عورتوں کا احرام مردوں کے احرام سے مختلف ہے. یہ احرام عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں نے کیا کرنا ہے؟ 2 ایسی چادریں جو تہبند کے طور پر اور اوپر لینے کے لیے 2 چادریں ہیں، سر کو ننگا رکھنا ہے اور جوتا ایسا استعمال کرنا ہے کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی ابری ہوئی وہ چھپنے نہ پائے. یہ مردوں کے لیے ہے. مگر عورتیں اپنا احرام، عام لباس جسے استعمال کرتی ہیں، وہ سفید ہو یا سفید نہ ہو، رنگین ہو، ہر صورت میں اس کے لیے جائز ہے. بعض خواتین سفید لباس کا اہتمام کرتی ہیں مگر یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، احرام کا حصہ نہیں ہے. البتہ احرام وہ اپنے طور پر تیار کریں تو کر سکتی ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ عورت موزوں کا استعمال کر سکتی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے کہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اس کے ساتھ چھپ جائے، مگر مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرد اپنا سر کھلا رکھتا ہے، عورت اپنا سر کھلا نہیں رکھے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا سر وہاں پر اس کے پردہ ہو، اوڑھنی ہو، اور بعض خواتین اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹوپی بھی بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا یہاں پر یہ احساس ضرور پیش نظر رہے کہ وہ ٹوپی ڈھلکتی ہوئی پیشانی کی طرف نہیں آنی چاہیے۔ ٹوپی ایسی بنائی جائے جو بالوں کو تو وہاں پر محفوظ کرے، ذرا کس کے باندھی جائے کہ وہ پیشانی پر نہ آئے۔ دیکھیے یہاں پر عورت کو چہرے پر کپڑا لگنے سے حفاظت کرنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پردہ اس سے اٹھ گیا۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پنکھا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جب مرد آتے ہیں تو وہ اپنے سامنے کر لے، اسی طرح سے مردوں کو بھی یہاں پر حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اس کے لیے یہ امتحان ہے، یہ سخت امتحان ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ عورتوں کا امتحان ہے کہ چہرہ تو کھلا ہے مگر پردہ بھی باقی رہے، مردوں کا امتحان ہے کہ عورتوں کے چہرے بالکل واضح ہیں مگر تمہاری نظر ان پر جمنے نہ پائے۔ مردوں عورتوں دونوں کا امتحان ہے۔ اس موقع پر بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر سر سے ٹوپی کو اتار لیا تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض خواتین مسح کرتے ہوئے بھی اپنی ٹوپی کے اوپر مسح کرتی ہیں۔ مسح نہیں ہوتا، مسح نہ ہوا، وضو نہ ہوا، باقی ارکان نہ ہوئے، نماز نہ ہوئی۔ اس لیے مسح کرنا ہو تو باقاعدہ طور پر وہ ٹوپی کو پیچھے ہٹا کر بالوں پر مسح کیا جائے۔ اگر غسل کرنا لازمی ہو تو پھر وہاں پر ٹوپی کو باقاعدہ اتارا جائے اور پورے جسم پر پانی کو بہایا جائے۔ اور پانچویں صورت جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ حیض کی حالت میں، ماہانہ عارضہ کی حالت میں عورت کا احرام اور افعال حج کو ادا کرنا، یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت حالت حیض میں ہو، جو سمجھیے کہ وہاں پر اس کے قرآن اندازی میں نام نکل آئے، اب جس وقت سفر شروع ہونے لگا تو اب احرام باندھنے کا وقت آیا، ماہانہ عارضہ شروع ہو گیا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایک مرتبہ پیش آ چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں تسلی دلائی، یہ تو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہے ہی صحیح معاملہ، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، کوئی نیکی کی بھی کمی نہیں ہے۔ جو صحت مندی کی حالت میں ماہانہ عارضے کے علاوہ جو کچھ پہلے سے نیت خاتون نے بنائی ہوئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب وہ ماہانہ عارضے کی وجہ سے نہیں بھی کر پائی تو رب ذوالجلال وہ اجر عظیم اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی تعریف فرما۔ اب یہ اس کو گویا کہ یوں سمجھے کہ مشقت بھی نہیں ہوئی اور اس خاتون کو ثواب بھی دستیاب ہوگی۔ احرام باندھتے وقت یہ عورت کیا کرے؟ اب ماہانہ عارضہ آ چکا ہے، سب سے پہلے یہ غسل کرے۔ نمبر 2، یہ نفل پڑھے بغیر حج کے احرام کی نیت کر لے۔ وہ لباس پہنا، لباس اسی طرح سے پہنے اور نیت کر لے کہ میں احرام کو اختیار کر رہی ہوں۔ تلبیہ اس کے لیے ممنوع نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت جیسے ممنوع ہے، تلبیہ ممنوع نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں باقی جیسے کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ بلند کرے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اس حالت میں کوئی نفل نہ پڑھے، جیسے محرم احرام باندھتا ہوا شخص وہ 2 نفل پڑھتا ہے پھر کہتا ہے لبیک، یہ نفل پڑھے بغیر یہ خاتون لبیک کہے گی۔ اب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، دروشی پڑھے، حالانکہ حالت ماہانہ عارضے کی ہے، دروشی پڑھ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتی ہے، اللہ توبہ ہے، دعائیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مقدس کو ذکر الہی کی نیت سے، مومن یہ ذکر کیا تو نہیں جاتا
لیکن ذکر الہی چونکہ ذکر کرنا جائز ہے، ذکر کرنا جائز ہے، قرآن مقدس کی نیت سے نہیں، ذکر کی نیت سے اگر کچھ پڑھتی ہے تو اللہ جل جلالہ وہ وسعت عطا فرمانے والا۔ اب یہ خاتون میدان عرفات میں وقوف بھی کرے گی، آج کا موسم ہے، میدان عرفات میں جائے، عارضہ اس کے ساتھ ہے، مینا میں گئی عارضہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک، عرفات میں چلے گی عارضہ ساتھ ہے، بالکل ٹھیک، مزدلفہ میں چلی گئی عارضہ ساتھ ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسلسل حج ہو رہا ہے۔ مگر یہاں پر جو سارے معاملات اس نے کیے، مینا بھی گئی، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، مینا میں دوبارہ آئی، پھر یہاں پر شیطان کو پہلے دن کنکریاں مارنا ہے، جانور کا ذبح ہونا ہے، اور پورے کے مطابق اپنے بالوں کو کاٹنا ہے، پھر 11 کو 12 کو پھر اس نے شیطانوں کو کنکریاں بھی ماری ہیں، مگر اس دوران آپ نے دیکھا کہ وہ طواف زیارہ ابھی تک وہ نہیں کر پا رہے۔ اب یہاں جو اہم مسئلہ ہے اس خاتون کے لیے، ماہانہ عارضہ اگر 10 ذی الحج کو ختم ہو جائے، 10 ذی الحج کو ختم ہو گیا، یہ عورت غسل کرے، طواف زیارہ کرے، یہ تو 10 ہو گیا۔ اگر یہ 10 ذی الحج کو ماہانہ عارضہ ختم نہیں ہوا، بلکہ 11 ذی الحج کو یہ ماہانہ عارضہ ختم ہوا ہے، تو پھر بھی غسل کرے، طواف زیارت کرے، رمی جمار کرے، کیونکہ ابھی تک اس کے پاس گنجائش طواف زیارت کی بھی ہے، باقی رمی جمار تو پہلے بھی اس نے کرنا تھی، یہ سارے معاملات کرے۔ اگر یہ ماہانہ عارضہ 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے، اب دیکھیں ٹائم بہت پیریڈ بڑا شارٹ ہے، 12 ذی الحج، اب 12 ذی الحج کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ماہانہ عارضہ کس وقت ختم ہوا۔ اگر غروب آفتاب سے اتنا پہلے ختم ہوا کہ وہ خاتون غسل کر کے کم از کم 4 پھر غسل کر کے وہاں سے میدان مینا سے چل کر وہ حرم کی طرف آ سکے، اور پھر یہاں پر آ کر کم از کم 4 پھیرے لگا سکتی ہو تو اس کے بعد سورج غروب ہوتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کوشش کرے۔ اب یہ خاتون اگر غروب آفتاب سے اتنا پہلے ماہانہ عارضہ ختم ہوا کہ غسل کرنے کے بعد وہ خاتون وہ مینا سے چل کر وہ حرم تک پہنچ سکتی ہے، اور وہاں خانہ کعبہ میں پہنچ کر 4 طواف، وہاں پر 4 چکر لگا سکتی ہے، اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر یہ فوراً کوشش شروع کر، واجب ہو گیا اس پر۔ اور اگر اس نے کوتاہی کی کہ جی اب میں کیسے کروں، کیسے جاؤں گی، کوشش ہی نہیں کی، اور وقت چلا گیا، بیت گیا، اس عورت پر دم لازم آئے گا کہ تو نے وہاں پر طواف زیارہ کو مؤخر کر دیا، حالانکہ تو وہاں سے چل کر غسل کرنے کے بعد وہاں پر ٹیکسی کے ذریعہ وہاں پہنچ سکتی تھی، اور وہاں پر کم از کم 4 چکر لگا سکتی تھی، نہیں لگائے، ایفرٹس نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو یہاں پر اس کو دم پڑ جائے گا، جس کا مطلب ہے ایک جانور وہ بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، وہ حرم کی حد میں ذبح کرنا رب کی رضا کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ماہانہ عارضہ سے خاتون پاک ہوئی تو یہ طواف زیارہ فرض ہے، یہ اس نے کرنا ہے، اور اگر حالت ماہانہ حالت حیض بھی ہے، تاریخ بڑھائی جا سکتی بھی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کوشش یہ کی جائے کہ خاتون تاریخ بڑھا لے، جس جہاز میں نہیں دوسرے جہاز میں آ جائے تاکہ طواف زیارہ کر کے جائے، لیکن کیا ایسا آج کل کافی مشکلات اس میں پیدا ہوتی، اگر واقعتاً مشکلات پیدا ہوں تو یہ خاتون اسی حالت میں ہی بیت اللہ شریف کا طواف کر لی۔ اب جو چیز فرض تھی کہ اس کے بغیر، طواف زیارت کے بغیر، وہ جو تحلل ثانی کہلاتا ہے، اب یہاں پر اس کے بغیر تو ازدواجی زندگی بھی درست نہ ہوتی، اب یہ تحلل ثانی ہو گیا، اب یہاں پر ازدواجی زندگی بھی وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن چونکہ یہاں پر ایک وائلیشن ہوئی، اور وہ کہ اسی حالت میں بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اس کے لیے ایک بدنہ دینا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ یا ایک گائے یا اونٹ،
حرم کی حد میں اسے ذبح کر کے راہ خدا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آج کے درس میں 5 امور کا ذکر کیا گیا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مردوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری نشست میں انشاءاللہ باقی کا ذکر کریں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔